بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جب بد لحاظ بےایمان ڈاکو ٹائپ کے لوگ جو حکمران بن جائیں تو ان کو نہ تقدس ہوتا ہے کسی کی عبادت گاہ کا، نہ قبرستان کا، نہ مردے کا، نہ زندے کا. ان کو صرف ایک اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو بھی جرائم کریں عوام ہم سے خوش ہو جائے گی تو بس ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے وہ کام چلتا رہے گا. جب سے پنجاب گورنمنٹ کے میں سی ایم چودھری پرویز الہی آیا، اس سے پہلے بھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے احمدیوں کے لیے. اس سے پہلے بھی یہی کچھ پنجاب میں ہوتا رہا، کیونکہ یہ ڈائریکشن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کا ہے یا عمران خان کا ہے کہ احمدیوں کو جتنا بھی تنگ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، تاکہ احمدی اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں. تو جب سے یہ پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت آئی ہے، اس نے آ کے مختلف قوانین بنا دیے، اور وہ قوانین بنا رہا ہے جو شاید جہالت کے زمانے میں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کے قوانین بنیں گے. بہرحال اس سے قوانین بنائے. آج جو میں بات کروں گا، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک احمدی کو شہید کر دیا گیا ربوہ میں، اور وہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ کیا گیا، جس کو سر عام خنجر مار کے موقع پہ شہید کر دیا گیا، جس کا جس کا جس کا قتل کا پرچہ درج کرانا بھی ایک مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ وہی شخص ہے تھانے دار جس نے پہلے بھی ایک احمدی استاد کے زمانے میں احمدی کی شہادت ہوئی، جس کے اوپر اس نے مدتوں پرچہ نہ درج کیا اور نہ انکوائری کی گئی، جو آج بھی وہ معاملہ کھٹائی کے اندر ہے. آج میں جو واقعہ ہوا ہے یہ مانا والا فیصل آباد کا واقعہ ہے کہ قبرستان کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ مشترکہ قبرستان تھا 1947 سے. احمدی اور غیر احمدی یعنی کہ سنی اور احمدی مسلم جو سے اکٹھے قبروں کو استعمال کرتے تھے، کوئی پرابلم کسی کو نہیں تھا. اب یہ نئی جو انہوں نے ایک شروعات کی ہے جس کے اندر احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا گیا. 16 قبروں کو احمدیوں کی مسمار کر دیا گیا، اور باقاعدہ یہ پولیس کی نگرانی میں سارا کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ لوگ آئیں اور یہ مسمار کریں، پولیس کی نگرانی میں ہوتا ہے. یعنی کہ اس پہ حکومت وقت جو سی ہے اس کی تائید حاصل ہوتی ہے. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے پھر ہم مزید آگے بات کرتے ہیں. یہ باؤنڈری سے بنائی ہوئی ہے دیوار کی، ٹھیک ہے. تو یہ کتبے تھے، انہوں نے گرا کی مٹی ادھر کو کر دی ہے تھوڑی سی. ایک دو تین چار پانچ چھ سات، یہ 8 9 10 11 12 13 14. تو آگے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک یہ ڈھیری بنی ہے، ایک یہ ڈھیری بنی ہے، ایک یہ ڈھیری بنی ہے، ایک یہ بنی، یہ بنی، یہ بنی، یہ بنی. جی ناظرین، یہ 16 قبروں کو مسمار کیا گیا. اس کی کوئی رپورٹ لکھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ پولیس خود موجود ہوتی ہے، اور یہ واقعات ایک دن نہیں ہوتا، یہ ہر مہینے میں ایک آدھ دفعہ یہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری اسی میں نجات ہے. اور احمدیوں کا پرچہ نہ درج کرانا جو ان سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ احمدی جو ان سے ہیں نہ تو وہ انسان ہے، نہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اوپر جتنا بھی ظلم کر دیا جائے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. میں پرویز الہی کو یہ نوٹس کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، تمہاری قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، اور تم جس طریقے سے تم اقتدار لے کے بیٹھے ہوئے ہو،
تمہیں شرم کرنی چاہیے. تم ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو جو اس ملک کو بنانے والے ہیں. تمہارے باپ دادا جو تھے وہ چوری کرتے تھے, ڈاکے مارتے تھے. جس ظہور الہی کا نام لے کے تم لوگ آج حکومت کر رہے ہو, وہ حوالدار تھا, اور جس نے بےایمانی اور چوری ڈکیتی سے, جسے لوٹ مار کر کے کرپشن سے پیسہ بنایا, جسے تم اتنے مالدار ہو گئے, الیکشن کر کر کے مالدار بنے. تمہیں خود شرم کرنی چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. ہر انسان نے مرنا ہے. قبروں سے تمہارا کیا بدلہ تم نے لینا ہے. یعنی کہ احمدی جو سی ہیں اپنے جنازوں کو زمین میں نہ دفنائیں تو کہاں دفنائیں. یہ ایک شرم کا مقام ہے پنجاب حکومت کے لیے بھی, اور عمران خان کے اور اس کی حکومت کے لیے بھی. حکومت جو پنجاب اور فرنٹیئر میں اس کی حکومت ہے, یہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ کھیلے کھیلا جا رہا ہے, اور اس کا سننے والا کوئی نہیں ہے. عمران خان کو سب کچھ پتا ہے. میں نے کل ہی پروگرام کیا تھا کہ ایسے طاہر اشرفی نے انہوں نے پروگرام کیا تھا, رحمۃ اللہ علیہ کاروی, وہ جھوٹ بک کے چلا جا رہا تھا, اور نہ اس کو ہوش تھی نہ کچھ تھی, پتہ نہیں شراب کے نشے میں تھا. اور تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو دکھاؤ پروف. تم ایک جھوٹے اور مکار لوگ ہو, صرف اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بہتان لگانا, جھوٹ بولنا, کمزور لوگوں کے اوپر اس قسم کا شب خون مارنا, یہ تمہاری روایت بن چکی ہے. خدا تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. مجھے اس کا کامل یقین ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی کبھی نہیں ہوگا, اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی, اور ضرور ملے گی. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.